انہوں نے آپ کا گھر گھیر لیا ہے. گھر سے نکلنے کے لیے 4 راستے ہوتے ہیں، لیکن اصل مین راستہ سامنے ہوتا ہے. سامنے گیٹ آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو گھر تو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی دیکھیں. اور جتنے دشمن ہیں آپ جیسے کھڑے ہیں نا، سب ایسے آپ کو گھر کے کھڑے. تلوار بنا، تلوار بنا، سب تلوار بنا، سب تلوار. تلوار کیسی؟ اس میں زہر ہے، ایسا زہر ملایا ہے کہ ہلکی سی خراش ہے کہ آدمی ختم ہو جائے گا. سب تلوار لے کے کھڑے ہیں. اللہ کے رسول کو حکم ہوا آپ اپنے گھر سے نکلیں. گھر دروازہ نہیں ہے، گیٹ ادھر نہیں ہے گیٹ. اور کرنا بھی نہیں ہے لیٹ، اور کرنا بھی نہیں ویٹ، بلکہ حضرت علی کو آپ نے بلایا، اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا یہ جو امانت ان کی ہے نا، کس کی مشکلیں مطلب کی دیتے نا. ہم لوگ ہوتے تو پوری لے کے بھاگ جاتے. محمد رسول اللہ پہ قربان جائیے. پوری امانت حضرت علی کو دی، اپنے پیارے کو اپنے بستر پہ لٹایا. کیوں؟ تلوار چلنے والی ہے، جان جانے والی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں نے مجھے لٹایا اپنے بستر پہ اور امانت دی. مجھے خدا کی قسم اس دن جتنی اچھی نیند آئی آرام کی، زندگی میں کبھی اتنے آرام کی نیند نہیں آئی. رسول اللہ نے لٹایا ہے نا تو کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے. خیر حضرت علی سو گئے، انہوں نے پوری امانت لے لی جس کی وہی دشمن کی. وہ سب تلوار لے کے کھڑے ہیں. اللہ نے حکم دیا نبی جی آپ جائیے، نکل جائیے. جب نبی جی باہر آئے تو دیکھا کہ سارے دشمن تلوار لے کے کھڑے ہیں. بڑے بڑے چوکادری، بڑے بڑے چودھری، ممبر پارلیمنٹ، جی ممبر پارلیمنٹ سب کھڑے. ابھی کیسے جاؤں گا میں؟ اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں. کیا آپ جائیں. ہاتھ میں ہتھیلی میں مٹھی میں مٹی لیں، آپ مٹی پہ کریں اللہ کی آیات پڑھ کے دم. ان کو میں دوں گا غم، آرام سے نکالوں گا آپ کو ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی لی دم کی اور سینا اور ایسے چھیڑا. وہ سب کے سب کھڑے تھے، بے ہوش ہو گئے. آنکھ بند ہو گئے، آنکھ بند ہو گئی. تلوار ہے، آنکھ بند ہو گئی. تلوار ہے، اٹھاؤ تلوار کرو. سب تلوار کرو. اب رسول اللہ کو نکلنا ہے. آپ نکل کے چلے گئے، آپ چلے گئے اور یہاں سب تلوار لے کے ہی کھڑے رہے. ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، ہوا بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلا، ہوا بھی نہیں لگی. آپ چلے گئے. جب آپ چلے گئے تو ایک شخص آیا ایسے کر کے ایک دم بوڑھا، حالات چسیدہ، کمر خمیدہ، یعنی جھک کر. کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا محمد آج گھر سے نکلیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے، ان کو قتل کریں گے. سب تلوار لے کے کھڑے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے؟ تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، عناصر چھو نہیں سکتے، فلک تھمکا نہیں سکتا. رسول اللہ نکلے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. کہا کہ تم کس کے انتظار میں ہو؟ جس کے انتظار میں ہو تو چلے گئے. اچھا ہم لوگ جب نکل جاتے دشمن سے کہیں چھپ جاتے، بھاگ جاتے، لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ، وہ نکلے تو نہ چھپے نہ بھاگے، چھپ گئے. کعبہ گئے. ارے کہاں گئے؟ کعبہ کا جو متولی تھا طلحہ بن عثمان شیبی، کہا کھولو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بولو. اس نے کہا تم کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے، تم بولتے ہو اللہ ایک ہے. اللہ کو جو ایک بولے گا اس کو نماز پڑھنے نہیں دیتے ہم. تم بولو بت سے ہوتا ہے. رسول اللہ نے کہا اللہ سے ہوتا ہے، بت تو یوں ہی روتا ہے. ارے وہ تو سوتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کبھی نہیں سوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. بس اس نے دھکا، اے بھائی سنو نا، وہ تو کبھی دیکھ لے گا. اے بھائی چانڈا، وہ تو کبھی دیکھ لے گا، یہ کب دیکھے گا؟ کہا اللہ سے ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں سوتا ہے. یہ بت تو سوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جی لہذا اللہ سے ہوتا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. تو اس نے شرارت کی. آپ نے کہا 10 سال کے بعد، کچھ دنوں کے بعد میں کعبے کا مالک بنے گا. اس نے آپ کو پکڑا، دھکا دے کے نکال دیا. کہا رہنے کا ٹھکانا نہیں، کھانے بتانا نہیں، تم کعبہ کا مالک بنے گا. آپ نے کہا انشاءاللہ ضرور بنوں گا. پھر اس نے دھکا دیا. پھر آپ کو جب دھکا دیا آپ نکل گئے. سنیے نکل گئے. کعبہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ فرما رہے کعبہ کتنا مقدس ہے تو، کتنا باعزت ہے تو. خدا کی قسم مکے والے مجبور نہ کرتے، اے کعبہ تم کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. رو بھی رہے، جا بھی رہے، رو بھی رہے، جا بھی رہے، رو بھی رہے، جا بھی رہے. اور آپ وہاں سے چلے گئے. جانے کے بعد حضرت بکر کو لیا، اٹھنی پہ سوار ہوئے، اٹھنے لی اور یہاں سے نکلے پیدل چل کے. حضرت بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، یہاں پہ سینے پہ چڑھایا اور اللہ کے رسول کو یہ ہے خبر. وہ پہاڑ کے بالکل اوپر جاؤ. پہاڑ کے اوپر گئے تو پتھر رکھے ہوئے دیکھو. ایک پتھر یہ ہے بڑا،
اور یہ پتھر چھوٹا دیکھا، یہ چھوٹا پتھر وہاں اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر راستہ ہے، اوپر چڑھیں گے یہ راستے پہ آ کے یہ دیکھو ایسے اتریں گے، یہ کار ہے، یہ کار ہے۔ اچھا یہ جو کار میں بیٹھے گا اس کی آنکھ کہاں جائے گی؟ پہاڑ کے اوپر، جو بھی آئے گا اس کا پاؤں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے یہ کار میں بیٹھے گا جو، تو اس کی آنکھ سامنے ہوگی نا، جو آنے والا آئے گا اس کا پاؤں نظر آئے گا نا۔ تو اللہ حضرت اس میں گئے، رسول اللہ کو صلاح دیا، پورا غار کو صاف کیا، غار کا سوراخ سمجھتا ہے کیا بولتے بل، سوراخ کو کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ سدروں کو بند کیا اور سب بند ہو گیا، ایک باقی تھا، کپڑا ختم ہو گیا، انگوٹھا ڈال دیا۔ وہاں ایک سانپ تھا جنات جو سینکڑوں سال سے رسول اللہ کا انتظار کر رہا تھا، وہ آئیں گے تو زیارت کریں گے، آپ کو روشنی اور ٹھنڈک بخشیں گے۔ جب وہ آیا نا سارے سوراخ بند گئے، غصے میں ابوبکر صدیق کے انگوٹھا میں کاٹ دیا، ایسے کاٹا نا، اس کا زہر اتنا خطرناک تھا۔ اس وقت نبی کہاں تھے؟ نبی بولو، نبی جی کہاں تھے؟ جیسے رحل پہ قرآن، ارے بولو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ حضرت محمد رحل پہ قرآن، ارے بولو رحل پہ قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور ابوبکر کی ران، رحل پہ قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، ابوبکر کی ران۔ آپ سوئے تھے، حضرت ابوبکر جو سانپ کاٹا تو دم نکلنے لگا، جان جانے لگی، کالے پیلے نیلے ہو گئے، لیکن کہا رسول اللہ کو نہیں اٹھائیں گے تکلیف ہوگی، لیکن وہ تکلیف اتنی زیادہ ہوئی، وہ زہر کے اثر سے وہ ایک زہر قطرہ، آنسو کا قطرہ گرا، چہرے پہ پڑا، اور چہرے پہ پڑتے رسول اللہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ جاگ گئے۔ ابوبکر تم کو کیا ہو گیا؟ چہرہ نیلا پیلا، کہا یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا، کہا اگر کاٹا سانپ تو کیوں نہیں بتایا آپ؟ کہا یا رسول اللہ ابوبکر ہزار قربان، ابوبکر ہزار قربان، اور آپ کو تکلیف نہ ہو اس پر دیا دھیان، اس لیے آپ کو اٹھایا نہیں۔ اللہ کے رسول نے تھوک نکالا، لکو نکال کے جہاں پر سانپ کاٹا تھا لگا دیا۔ ابوبکر صدیق پہلے سے اچھے ہو گئے، پہلے اتنا ہونے کے بعد فوراً تلوار لے کر 50 آدمی کو لے کر یہ غار ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کے پاس آ گیا، اور ان کی آنکھ ابوبکر کی ایک مصیبت گئی، ابھی دیکھا